سیاست کی بات بھی کریں گے اس حصے میں ہم، اور ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت بیٹھنا چاہیے، ان کے پاس 4 صوبائی حکومتیں ہیں، انہیں سینٹر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، مل کر جو فلڈ ریلیف ایکٹیویٹی ہے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اپنے الگ سے چل رہے ہیں، ہم الگ سے چل رہے ہیں، ایسے مدد نہیں ہو سکتی۔ وہی شکوہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی سے کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ کے بیٹھ رہے۔ تو دوسری طرف ناظرین اگر ہم سیاست کی بات کریں تو وہ بھی بڑی اس وقت گرم چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس تھا اس میں انہیں 7 دن کی مہلت دے دی گئی ہے۔ جو پہلے ان کی طرف سے تحریری جواب داخل کرایا گیا تھا اس پہ عدالت نے کہا، اس پہ مطمئن نہیں تھی عدالت، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ستر من اللہ صاحب نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پر افسوس ہوا خان صاحب کا جواب پڑھ کر، لیکن 7 دن کا انہیں وقت دے دیا گیا ہے کہ وہ جو مختلف نون لیگ کے لیڈران تھے، طلال چودھری ہو گئے، دانیال عزیز ہو گئے اور نہال ہاشمی ہو گئے، ان کے خلاف جو سپریم کورٹ کی طرف سے توہین عدالت کے فیصلے آئے تھے، کہا گیا کہ وہ فیصلے پڑھیں پھر اپنا جواب وہ دائر کریں۔ تو 7 دن کا جو ٹائم دیا گیا اس پہ نون لیگ تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آج خان صاحب جو ہیں انہیں اڑا دیا جائے گا، توہین عدالت لگ جائے گی، 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو اس پہ بڑا سخت ریاکشن پی ایم ایل این کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو فراہم کردہ ڈھیل اور سہولیات سے اور کچھ ثابت ہو نہ ہو، نواز شریف مسلم لیگ نون سے ہونے والی ناانصافیاں اور زیادتیاں ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے عیاں ہو گئی ہیں، ترازو سیدھا نہیں ہو سکا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا آنے والے دنوں میں؟ کیا خان صاحب 7 دن بعد معافی مانگ لیں گے یا نہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے لیڈران سے پوچھیں گے، اور کیا سارے مل کے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ٹرانسمیشن کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ایڈوائزر پرائم منسٹر آن کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان۔ ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کریں گے مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ایکٹر پرسن ہیں، اینالسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مظہر عباس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، سیلاب آ گیا، اتنی بڑی قدرتی آفت آ گئی، یہ ہمیں اکٹھی نہیں کر سکی تو ہمیں کیا اکٹھا کرے گا؟ اور آج میں آپ کا آرٹیکل ہی پڑھ رہا تھا کہ پچھلے سیلاب کا حساب کون دے گا؟ ابھی تو موجودہ سیلاب کے اوپر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، پچھلے سیلاب کا حساب مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور جو مزمل صاحب ایک بات 2-3 دن سے کر رہے ہیں کہ قوم کے اندر وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا، جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، متاثرین کی مدد کرنے کے لیے، ظاہر ہے لوگوں کو حالات غیر معمولی نظر نہیں آ رہے۔ ایک عام پاکستانی کو تب نظر آتے کہ جب تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جب ایک سٹیج پہ کھڑی ہوتی، پی ٹی آئی کی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی قیادت، لوگوں کو لگتا ہے جی حالات بہت خراب ہے، غیر معمولی ہیں، کہ سارے اکٹھے بیٹھ گئے، تو تب جا کے شاید وہ سینس پیدا ہوتا۔ کیا کہیں گے اس سچویشن پہ آپ؟ شکریہ سمر۔ دیکھیے پہلے تو ایک تو لوگ جو ہے وہ مایوس بھی ہیں، لوگوں کا ایک غصہ بھی ہے، اور ظاہر ہے مہنگائی تلے لوگ دبے ہوئے بھی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ اپنی مدد ضرور کر رہے ہیں، لوگ جس حد تک ان سے ہو سکتا ہے مدد ضرور کر رہے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اور جب میں نے جو اپنے کالم میں بیسکلی کی ہے کہ اگر ہم 2005 سے ہم نے سبق نہیں سیکھا، کیا ہم 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایسی عمارتیں بنائی ہیں جو زلزلے سے متاثر نہ ہوں؟ 2010 میں زلزلہ آیا اور سیلاب آیا، کیا 2010 کے بعد سے آج 2022 میں ہم کھڑے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے ایسا کہ جس کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ امپروومنٹ کی ہے؟ 2020 میں شدید ترین بارشیں ہوئیں، اس کے بعد بھی ہم جو ہے بیسک چیزیں بھی نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ ہم ہر سال، ایک زمانے میں ہر سال اسپرے ہوا کرتے تھے جو مچھروں کو مارنے کے لیے، ارسپیکٹو کہ بارشیں ہوں یا نہ ہوں۔ آپ دیکھیں دواؤں کے معاملات جو ہیں، کیا ہم نے اتنے سالوں میں جو امداد ملی اس کی بنیاد پہ ہم نے اچھے اسپتال بنائے؟ کیا ہم ایمرجنسی کہیں بھی آپ بتا دیں، پورے کراچی سے لے کے خیبر تک چلے جائیں آپ، کہ ایمرجنسی کے لیے کیا ہم تیار تھے؟ کیا ہمیں یہ وارننگ نہیں ملی ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوئیں؟ ہمارا ایک مجموعی طور پر جو رویہ ہے کہ ہم ایک رد عمل والی قوم ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس کا رد عمل کے طور پہ چیزیں کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج اتنی امداد آ رہی ہے، ساری چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو ہمیں یہی نہیں پتا، ہم گندم پہنچا دیتے ہیں، آٹا پہنچا رہے ہیں، آٹا آپ اس علاقے میں پہنچائیں گے تو وہ کیا کرے گا جو آسمان تلے بیٹھا ہوا ہے؟ اس آٹے کا کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے جو خواتین کے معاملات ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں۔ آج بھی اگر آپ یو این والی رپورٹ ایک پڑھیں جو ڈان میں تھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سنجیدہ 5 لاکھ کے قریب خواتین جو ہیں وہ حاملہ ہیں۔ ہم نے ایک تو آج بھی ہمیں وہ ادراک نہیں ہے کہ ہمیں
کیا چیزیں آئندہ کے لیے کر دی ہیں. دیکھیے اب یہ تقریباً ہر سال کا مسئلہ ہوگا. اب جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ مظہر عباس صاحب، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو رویہ ہے، جو تجربہ ہے، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا رویہ ہے کہ ابھی بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہیں اور سیلاب پہ، قدرتی آفت پہ اکٹھا کوئی نہیں ہو رہا. کچھ دیر پہلے میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو سن رہا تھا، وہ قمر زمان قاہرہ صاحب بڑی تنقید کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے. ذرا میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں وہ اس بارے میں کیا بات کر رہی ہے نون لیگ، ذرا سن لیں. جنگل میں آگ لگ جائے نا تو درندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو دوسروں کو جانور کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ہے. 4 حکومتیں آپ کے پاس ہیں اور آپ تعاون کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صوبائی ہمارے وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سارے وزیر، ایم این ایز، ایم پی ایز اپنے اپنے حلقوں میں جماعتیں موبلائزڈ ہیں. دیگر جماعتیں بھی ہیں، ہم ان کو بھی نہیں کہتے نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو جلسے کرنے سے فرصت نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا خواجہ سعد رفیق صاحب کو، قمر زمان قاہرہ صاحب کو. خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ جنگل میں بھی آگ لگ جائے تو سارے درندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم سارے اکٹھے نہیں ہو رہے. وہ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ آگے بیٹھتے نہیں ہیں، اتنی بڑی تباہی مچ چکی ہے لیکن وہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. مظہر عباس صاحب، اس رویے پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں تو لگی ہے لیکن اکٹھے بیٹھنے اتنی بڑی آفت آ گئی ہے، یا بیٹھنا ضروری نہیں ہے ایک ساتھ ان کا؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپ ایک طرف رکھیں کہ وہ ایک ساتھ مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں، فورن منسٹرز کی اس وقت جو کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، کیا وہ آئیں نہ آئیں، کیا خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے چیف منسٹر کو انوائٹ کیا گیا تھا؟ صرف سندھ کے چیف منسٹر ادھر نظر آ رہے تھے، بلایا گیا تھا، آج بھی سندھ کے ہی چیف منسٹر نظر آ رہے تھے. اب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اگر بلایا گیا تھا اور نہیں آئے تو افسوس ہے، افسوسناک، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ بڑی مختلف ہونی چاہیے. پارٹی ٹو پارٹی ریلیشن شپ پالیٹکس میں ہوتا رہتا ہے، لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ بہت مختلف ہونی چاہیے. ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے تعاون کی کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے 2 پاکستان ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور جو پنجاب کی حکومتیں ہیں وہ اپنے تئیں کچھ کر رہی ہیں، بلوچستان کی حکومت اپنے تئیں کچھ کر رہی ہے، وفاق اور سندھ کی حکومتیں اپنے. تو ایک ڈیوائیڈڈ پاکستان اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کہ ہمیں 2005 میں نہیں نظر آیا. 2005 میں ہمیں پورا پاکستان اکٹھا نظر آیا تھا. بالکل. تو یہ جو صورتحال ہے اور ایک سویلین گورنمنٹس کے انڈر ایسی سچویشن ڈیولپ ہو تو وہ میرا خیال ہے بہت ہی افسوسناک ہے. ہم لگ جاتے ہیں کہ جی آج اس کو سزا ہونی چاہیے، کل اس کو سزا ہونی چاہیے. بالکل. اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز، ایم این ایز وغیرہ کو اپنے حلقوں میں ہونا چاہیے. صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزمل سروردی صاحب، کیوں ویسے ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے، اکٹھے ایک ساتھ ہونا چاہیے، اتنی بڑی آفت آ گئی ہے تو ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے بھائی بیٹھ بھی جائے اکٹھے تو کیا ہو جائے گا، کیوں ضروری ہے سب کا اکٹھے بیٹھنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں، یہ بات تو غلط ہے. کیا اے پی ایس کے بعد سب اکٹھے بیٹھے اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تو کیا اس کا فائدہ نہیں ہوا ملک کو؟ کیا اس کے نتیجے میں جو اصلاحات کی گئیں ان میں کتنی عملداری ہوئی، کتنی نہیں ہوئی؟ لیکن ہم نے دہشت گردی سے نپٹا تو ہے. جب بھی قوم اکٹھی بیٹھی ہے، چاہے سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد اکٹھی بیٹھی ہو، چاہے اے پی ایس کے بعد بیٹھی ہو، جب بھی اکٹھے بیٹھے ہیں اس کا فائدہ ہوا ہے. یہ آپ نے کیا بات کر دی کہ اکٹھے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اکٹھے بیٹھنے کا ہی تو فائدہ ہے. اے پی ایس کے بعد کنٹینر بار لگا ہوا تھا تو اکٹھے بیٹھ کے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں. کیا کوئی ڈنڈا چاہیے اکٹھے بیٹھنے کے لیے؟ اور آج کو ڈنڈا موجود نہیں ہے، اکٹھے بیٹھ کے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا، کہتے فائدہ کوئی نہیں ہے. نہیں، میں نے آپ کو بتایا ماضی کے تناظر سے دیکھیں کہ بیٹھنے سے کیا فرق پڑتا ہے. جب تک پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور مرکزی حکومت اکٹھے نہیں بیٹھیں گے تب تک اس ملک میں نہ ریلیف کا کام ہو سکتا ہے، نہ ری ہیب کا کام ہو سکتا ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ آئندہ پانی کے راستوں میں کنسٹرکشن نہیں ہوگی، ایک یونیفارم پالیسی بنانی پڑے گی جو انڈس پہ بھی ہوگی اور سوات پر بھی ہوگی، کابل کے دریا پر بھی ہوگی. جب آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے کیسے بند بنانے ہیں، اس بار ہمارے ڈیم کیوں بہ گئے ہیں، تو چاروں صوبوں نے اس فلڈ کیٹاسٹروفی کو سامنے رکھ کے بنانے ہیں. اس کے لیے بھی ایک یونیفارم پالیسی چاہیے. تو اس لیے اکٹھے بیٹھنے کے، کوئی کہہ رہے اکٹھے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اس قوم کو آج اکٹھے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ہم بحیثیت قوم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، بحیثیت ایک ملک کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں جب اکٹھے بیٹھنے کا عثمان ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. میری نظر میں پنجاب الگ ہے،
عثمان ڈار صاحب الگ ہے, سندھ الگ ہے, بلوچستان الگ ہے. آج جو جہاں جیت گیا ہے وہ اپنی حکومت چلا لے, اسے دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. عثمان ڈار صاحب, کیا وجہ ہے اتنی بڑی آفت آ گئی ہے, ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. کچھ دیر پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب کا میں شارٹ بھی سنا رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب جنگل میں آگ لگے تو سارے درندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ انوکھے ہیں, وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں سمر, ایک تو لیٹ بی فیئر اینڈ کلیئر کہ ماضی میں بھی تو اکٹھے بیٹھے ہیں, کیوں نہیں بیٹھے؟ پچھلے 30 سالوں میں نیشنل پلان کی بات کی مزمل صاحب, وہاں بیٹھے تھے, اس کا فائدہ ہوا. ہر سطح پہ اکٹھے بیٹھے ہیں. لیکن میں جو اصل آپ کے پروگرام میں چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ویورز کے, عظیم پاکستانیوں کے, کہ دیکھیں جب تک ہم ریاست کو اور یہ سیاست کو الگ نہیں اس ملک میں کریں گے نا, ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں. سوال آج یہ اٹھانے والی بات ہے, سندھ کے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے, پچھلے 50 سالوں میں ذوالفقار علی بھٹو بھی لانگ شوز پہن کر اسی طرح سیلاب کے پانی میں نکلتا تھا, اور آج 50 سال بعد اس کا نواسا بھی وہی فوٹو شوٹ, وہی چیزیں, وہی ویژولز پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ 50 سالوں میں کچھ نہیں بدلا. کوئی ڈیم نہیں بنے, کوئی ڈرین سسٹم نہیں بنا, کوئی سدے باب نہیں کیا گیا. جب بھی سیلاب آیا فوٹو سیشن ہوا, سب کچھ ہوا. اگر عمران خان کو یہ لوگ ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں, ویسا بیٹھے ہیں, تو عمران خان کو دعوت دیں. جو 10 ڈیم اس ملک میں عمران خان نے شروع کیے, 2 اس میں بڑے ڈیم ہیں, دیں اسے دعوت. تسلیم کریں کہ پاکستان طریق انصاف حقیقت ہے سیاسی طور پہ اس ملک میں. عمران خان ایک حقیقت ہے بطور لیڈر. جب آپ کہیں گے جی یہ سلیکٹڈ ہے, اس کے پاس نہ ووٹ بینک ہے, تو ہے, انکار تو کوئی نہیں کر رہا. سمجھ آپ مانتے ہیں نا, پوچھنا تھا قائرہ صاحب سے, پوچھنا تھا سعد رفیق سے آئے تھے کہ بھائی آپ عمران خان کو طریق انصاف کو سیاسی حقیقت اس ملک میں مانتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں آئی بیٹھے ہمارے ساتھ نا. عثمان ڈار صاحب سیاسی حقیقت مانتے ہیں تو کہہ رہے ہیں آئی بیٹھے ہمارے ساتھ نا. اگر وہ نو بڑی ہوتے تو پھر نہ کہتے. اویس صاحب, اگر وقت آ گیا مل کے بیٹھنا ہے, پھر ہم فیصلہ کریں اور عہد کریں کہ جو پروجیکٹس ملک کے لیے ہیں, ریاست کے لیے ہیں, اسے کسی سطح پہ نہیں روکا جائے گا. کیوں عمران خان کے ڈیمز روک دیے گئے ہیں کہ یہ کریڈٹ عمران خان لے جائے گا؟ ہر چیز, پروجیکٹس روک دیے, نہ فنڈنگ کر رہے ہیں, کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی, چیزوں کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. اگر لیبر لگی ہے 1000, اسے 100 پہ لے جائیں گے. کنسیو تو بہت پہلے ہوئے تھے, کام شروع آپ بھی جانتے ہیں ان کی ایک مائنڈ سیٹ رہی ہے, خاص طور پہ نون لیگ کی پنجاب میں. اگر کوئی ماضی کی گورنمنٹ پروجیکٹ شروع کر دیتی ہے جو اسے روک دیں, یہ ہمارا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ فلاں گورنمنٹ کا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ اس ملک میں ہم فیصلہ کریں کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے پروجیکٹ ہو رہا ہے. نہ میں اپنے گھر سے پیسہ لا رہا ہوں, ایک سوال نہ طریقے انصاف لا رہی ہے, نہ یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ لا رہی ہے. سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی, پروجیکٹس ہیں ان کے نام. ایک سوال آپ کے لیے مزمل صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. جی مزمل صاحب. ڈار صاحب 9 سال سے کے پی میں حکومت ہے آپ کی وہاں, اور تسلسل سے 9 سال سے حکومت ہے. وہاں سیلاب آیا ہے, دریائے سوات پر جو تجاوزات ہیں جس کی آرمی چیف نے بھی بات کی ہے اور سب نے کی ہے, اس کی ذمہ داری بھی بھٹو کے نواسے پہ ڈال دیں. پھر آپ وہ تجاوزات بھی بھٹو کے نواسے نے بنائی ہیں, آپ کی حکومت کے دور میں نہیں بنی ہیں, اور اس سیلاب کی وجہ بھی آج بھٹو کا نواسا ہی ہے. مزمل دیکھیں مزمل صاحب, کم از کم آپ یہ کریڈٹ تو خیبر پختونخوا حکومت کو دیں کہ ٹھیک ہے قدرتی آفات ہیں, سیلاب آ گیا ہے, لیکن خیبر پختونخوا حکومت کی جو مینجمنٹ رہی ہے, اپارٹ فرام ہماری عظیم پاک فوج کی جو بھی وہاں خدمات تھیں خیبر پختونخوا میں, آپ کا واسا کام کر رہا تھا, آپ کی پولیس خیبر پختونخوا میں کام کر رہی تھی, آپ کا 2211 کام کر رہا تھا, انہوں نے بھی تو مینج کیا سیلاب کو. حکومت نظر تو آئی ہے وہاں. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیلاب کی وجہ, حکومت نظر کہاں آ رہی ہے, وجہ ہماری انسانی کوتاہیاں جو بنی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کوتاہیوں کا تدارک کیوں نہیں کیا گیا. 9 سال کے اندر ہوگا جو بھی ادھر ہوٹل بنے ہیں یا گھر بنے ہیں, لیکن اگر مجھے سسٹم نظر آیا, اگر مجھے اجازت دیں وہ کریڈٹ دیں اس حکومت کو, اس دیوار کو. اویس صاحب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیے, جس کی آرمی چیف نے بات کی اپنے گریبان بھی جھانکنا چاہیے, اور یہ میں میڈیا کے لیے بات کر رہا ہوں. جی ہاں, اس وقت جب 4-5 کروڑ لوگ کو مدد چاہیے, بے یارو مددگار ہیں, غریب ملک ہے, پیٹ میں پیسے نہیں ہیں, قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں, تو اس کے اندر پولیٹیشنز کو میرے خیال میں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے کہ پن پوائنٹ کر کے کہ ان علاقوں میں آپ کے یہ کام کی ضرورت ہے اور آپ یہ کام کریں, نہ کہ ایک دوسرے کو لڑانے کی ہے. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, اپنے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے کہہ رہا ہوں.
بات یہ ہے کہ اب تک ایشو کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ایشو کیوں ہوا، اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے پی ٹی آئی سے کہ بھائی کے پی کے اندر اس وقت مراد سعید صاحب کیوں نظر نہیں آ رہے، شرافت علی صاحب کیوں نظر نہیں آ رہے. پھر تو جائز ہے ان کا جواب کہ بھائی ہم شانگلہ میں نظر نہیں آ رہے، ہم بحرین میں نظر نہیں آ رہے، ہم کلام. اسی طریقے سے مراد علی شاہ صاحب نے کیوں کنٹینجنسی پلان جو تھا پی ڈی ایم اے نے اس طرح کا بنایا تھا کہ اس میں صرف یہ شو کیا تھا کہ سندھ کے اندر جو اب مونسون رینز ہوں گی وہ 62,000 فیملیز کی ڈسپلیسمنٹ ہوگی، جبکہ وہاں پہ تو کروڑ لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہو گئی ہے. پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب کو، بزدار صاحب کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے لڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عثمان ڈار صاحب کی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں. این سی او سی کے اندر بیٹھے تھے، سب بیٹھے تھے اور چاروں صوبوں کی ریپرزنٹیشن تھی، اور اس وقت بھی بیٹھنا چاہیے، اس وقت بھی بیٹھنی چاہیے، اس وقت بھی بیٹھنا چاہیے. اور عمران خان صاحب نے لیٹس ٹیک ہم فار ہز ورڈز، جو انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، انہوں نے کہا کہ میں وفاق کے لیے بھی ہے، ہر صوبے کے لیے بھی. لیٹس سی اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہائی کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے، یہ میری سیاسی انٹرپریٹیشن ہے اس کی، کہ انہوں نے اس طرح سے دیا ہے کہ میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، کہ اس وقت اس بحران کے اندر، اس سیلاب کے بحران کے اندر جب ضرورت ہے 5 کروڑ لوگوں کو، ویسٹرن ورلڈ اس وقت یوکرین رشیا کی وار کے اندر لگا ہوا ہے جہاں پہ چندہ اتنا نہیں آئے گا، ایسے میں اگر خان صاحب کو آپ نااہل قرار دے دیتے ہیں تو سیاسی انتشار ہوگا. کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک ہے ان کا، جس اس وقت ہم وہ بھی بات نہیں کریں کہ ان کے سیاسی، ان سے ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بحران کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اجازت دینی چاہیے. تورخم سے لے کے چمن تک کریں چندہ اکٹھا. میں ان کی سیاسی پالیسی سے ہو سکتا ہے اختلاف رکھتا ہوں یا اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ سب سے زیادہ چندہ اکٹھا کر سکتے ہیں، ٹرسٹ ہے لوگوں کا. لیکن پی ٹی آئی والے اگر کاؤنٹر ایلیگیشنز کے اندر اپنا وقت ضائع کریں گے اور اس وقت کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو یہ نہ نون لیگ کی حکومت کر سکے گی، نہ پی ٹی آئی والے مدد کر سکیں گے، اور نقصان ہوگا ہمارے پورے ملک کا، اس ریاست کا، 5 کروڑ لوگوں کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکٹھا بیٹھنا ہے، لیکن میڈیا کا بھی رول ہے ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اسپیسیفک ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہاں پر آپ لوگ لیگ کر رہے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے سے ٹاسنگ کرائیں. مزمل صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ مزمل صاحب میں تو کہہ رہا ہوں کہ پھر اویس توحید صاحب پاکستان میں قانون اور آئین دونوں معطل کر دیتے ہیں، اور جب تک یہ خان صاحب چندہ اکٹھا کر لیں تب تک قانون، آئین، توہین عدالت، تمام قوانین معطل کر دیتے ہیں اور انہیں غیر معمولی جو ہے کہ امیونٹی دے دیتے ہیں. تو مزمل صاحب یہ عدالت نے بری تو نہیں کیا نا، عدالت نے بری تو نہیں کیا خان صاحب کو اس کیس کے اندر؟ ایک ہفتے کا ٹائم دیا، بری تو نہیں کر دیا. 1.5 سال سے نواز شریف صاحب بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بالکل مکمل امیونٹی فرام لا اینڈ کی بات نہیں ہے، پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں ہے. میں خان صاحب کی سیاسی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں پاپولر ہیں، آئین اور قانون سے اوپر ہیں، مبرہ ہیں. نہیں، بالکل نہیں. above the law and above the constitution. صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ آئین اور قانون کو کیا معطل کرنا ہے؟ آپ کی حسب منشا، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، جو امپورٹنٹ حکومت چاہتی ہے، جو پروپیگنڈا کیا عمران خان کے خلاف، نحل کر دیتے ہیں. سر آپ کا دل تو یہی چاہ رہا ہے نا عمران خان. آپ کی باتوں سے تو معذرت سے مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ ہم تو قانون کی عملداری چاہ رہے ہیں. آپ تو خود جج بنے ہوئے ہیں. قانون پر عمل کوئی نہیں دیا، عدالت نے فیصلہ موخر کیا. یہ ہم میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ جو شام کو 7 سے 11 بجے میڈیا پہ بعض دفعہ اپنی عدالت لگا کے فیصلے سناتے ہیں، یہ بھی رکنے چاہیے. میں نے اور مظہر نے اس پہ بہت بات کی ہے، ہائیسٹ لیول پہ بات کی ہے، ہر فورم پہ بات کی ہے، میڈیا کے اس رول پہ کہ عدالتیں نہیں لگنی چاہیے. ذرا یہ ذرا جج یہاں پہ مظہر عباس صاحب کو بناتے ہیں کہ یہ بھی فیصلہ مؤخر نہ کر دیں آگے کے لیے. مظہر عباس صاحب ہم نہیں کرتے کہ ابھی آپ فیصلہ سنائیں گے. یہ جو ڈیبیٹ ہم اس کو جو شروع ہو گئی ہے، اس پہ ذرا آپ کی رائے کیا ہے؟ اچھا، ہر 2 صورتوں میں آج تو فیصلہ ہونا ہی نہیں تھا. آج فیصلہ کہاں ہونا تھا؟ یہ کون سی، ہم پتہ نہیں، ہم قانون کے تحت ہی دیکھ لیں. آپ اگر فرض کریں آج عمران خان یا ان کے وکیل یہ سٹینڈ لے لیتے کہ جی ہم کانٹیسٹ کریں گے، ہم نہیں جو ہے وہ معافی نہیں مانگ رہے، تو کیا ہوتا؟ تو پھر اگلی ڈیٹ مقرر ہوتی چارج فریم کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر ٹرائل ہوتا.
یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آج ہی سزا ہو جائے گی. اب میں حیران ہوں کہ اگر 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے تو اس پہ وزیر اعظم وہ اپنا وزیر قانون ریئیکٹ کر رہے ہیں, مریم نواز ریئیکٹ کر رہی ہیں. بھائی کیس کو ڈسپوزڈ آف نہیں کیا ہے انہوں نے. آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, اور میں ذاتی طور پہ بھی اس پہ وہ کرتا ہوں کہ آج اگر عمران خان جا کے, مجھے نہیں پتا انہیں کس نے یہ ایڈوائز کی تھی, جس نے بھی ایڈوائز کی تھی غلط ایڈوائز کی تھی. آج دیکھیے اس میں بہت سمپل سا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں بیفور دی کورٹ, آپ اپولوجائز کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہی ہوگا. اگر عمران خان صاحب نے اپولوجائز نہیں کیا تو عمران خان پرابلم میں آ سکتے ہیں, یہ یاد رکھیں, کیونکہ لارجر بینچ ہے. 5 رکن جو 2 ریمارکس ہیں, جو 2 ریمارکس ہیں خان صاحب کے انہیں کیا جا ہی نہیں. یہ جو 2 ریمارکس ہیں چیف جسٹس کے, چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے, یہ جو مظہر کہہ رہے ہیں سمر, کہ جواب سے لگتا ہے عمران خان کو احساس ہی نہیں انہوں نے کیا کہا. بالکل, میں یہ توقع کر رہا تھا کہ اس پر شرمندگی اور افسوس کیا جائے گا چیف جسٹس کے ریمارک, تو انہوں نے ایک طرح سے ہفتے کا ٹائم دیا, اور وے آؤٹ یہی ہے کہ آپ اپولوجائز کر لیں اور اس کے بعد موو آن. دوسرے اویس صاحب آپ ایک بات دیکھیں, فواد مظہر صاحب مکمل کر لیں, میں آتا ہوں آپ کی طرف. مظہر صاحب, جی مظہر صاحب آپ مکمل کر لیں بات اپنی. دیکھیے دوسرے فواد چودھری صاحب کو دیکھیں, آج خود پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے وکیل نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا فواد چودھری کے بیان سے. کیوں؟ صاحب کا کیا لگ گیا تھا وہاں پہ, کیونکہ وہ دھمکی دے رہے ہیں. بالکل, کیونکہ فواد صاحب دھمکی دے رہے ہیں. فواد صاحب یہ نہیں کر رہے, وہ دھمکی دے رہے ہیں اور تاریخی طور پہ غلط بات کر رہے ہیں. بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تو بھٹو اس وقت پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر تھا, اور پاپولر ترین لیڈر اس لیے تھا کیونکہ 77 میں جب مارشل لا لگا تھا, اس کے بعد 90 روز میں الیکشن اس لیے نہیں کیے گئے کیونکہ سروے یہ آیا تھا کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. 79 میں بھٹو کو پھانسی ہوئی, اس کے بعد جو لوکل باڈیز ہوئے اس میں عوام دوست جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے وہ جیت رہے تھے. تو یہ جو, اور ایون نواز شریف سے آپ لا کے اختلاف کریں, نواز شریف 2016 میں ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, 2017 میں سزا ہوتی ہے, 2018 میں پی ایم ایل این پنجاب کی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے نکلتی ہے. تو چیز یہ ہے کہ وہ تاریخی طور پہ آپ وہ بات یہ کریں, اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اویس کی بات کو میں وہ کرتا ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشن, فرض کریں اس وقت آپ عمران خان کو سزا دے دیتے ہیں, فرض کریں عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں, تو یہ جو ساری چیزیں آج میں اور آپ سیلاب پہ ڈسکس کر رہے ہوتے, اگر یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی تو ہم سیلاب ڈسکس کر رہے ہوتے. ہم نے سیلاب کو رکھا سائیڈ میں کیونکہ سیلاب میں جوسی سٹف نہیں ہے, کیونکہ سیلاب کے ڈسکشن میں ہم اس طرح نہیں وہ کر سکتے. ہمارا جوسی ڈسکشن کیا ہوتا اگر آج چارج فریم ہو چکا ہوتا, اگر آج یہ طے ہو رہا ہوتا اور پوری مسلم لیگ بھی اس پر بیان دے رہی ہوتی. اب میں حیران ہوں عظیم تاڑر صاحب کے آج کی پریس کانفرنس میں کہ ابھی ایک ڈیٹ پڑی ہے, اس پہ آپ پوری پریس کانفرنس کر رہے ہیں, پورا نیریٹو بنا دیا گیا, ایسا لگ رہا ہے کہ آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ ظلم ہو گیا, زیادتی ہوگی, انصاف کا ترازو ایک طرف جھک گیا. میں سمر کچھ کہنا چاہتا ہوں, مطلب آپ ایک ہفتے انتظار تو کر لیں, ایک ہفتے انتظار کر لیں, ہو سکتا ہے انکنڈیشنل اپولوجی. میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. مزمل صاحب جی بولیے. دیکھیں آج بہت سے لا ایکسپرٹس نے بھی بات کی ہے سارا دن. ایک بات کی گئی, جیسے انہوں نے آج 3 فیصلے کہے ہیں کہ آپ پڑھ کر آئیں, انہی 3 فیصلوں میں جو تھے انہوں نے امینڈڈ رپلائی دینے کی اجازت مانگی تو کورٹ نے امینڈڈ رپلائی دینے کی اجازت نہیں دی نہال ہاشمی اور طلال چودھری کو. آج نیا رپلائی فائل کرنے کی اجازت دی گئی ہے جس کو غیر معمولی انصاف کہا جا رہا ہے, جبکہ ایکیوز نے وہاں ایکیوز معافی مانگ کر امینڈڈ رپلائی دینا چاہتا تھا تو آپ نے اجازت نہیں دی ہے, یہاں نیا رپلائی دائر کرنے کی اجازت دی ہے. تو کیا اس پر بات نہ کی جائے کہ جب کورٹ کا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اگر آپ کو امینڈڈ رپلائی کی بھی اجازت نہیں ہوتی, آپ نے 1 ٹائم سوری کرنا ہوتا ہے سیدھا آ کر, انکنڈیشنل اپولوجی فرسٹ ٹائم مانگنی ہوتی ہے. یہ بار بار تھوڑی عدالتیں کہتی ہیں اللہ دے واسطے معافی مانگ لے. چلے مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد آ کے عثمان ڈار سے تفصیلی جواب لیں گے کہ اب جو خان صاحب نے ہفتے بعد جواب دائر کرانا ہے یا داخل کرانا ہے
وہ یہی ہوگا, الفاظ ہی واپس لیں گے یا معافی مانگنی پڑے گی خان صاحب کو؟ جو لوگوں نے ایڈوائز کر رہے ہیں کہ معافی مت مانگیں, ڈٹ جائیں, وہ شاید غلط مشورہ دے رہے ہو خان صاحب کو. تو بات کریں گے اس پہ عثمان ڈار صاحب سے, جانیں گے کہ پی ٹی آئی کی اگلی 7 دن بعد جواب ممکنہ طور پہ کیا ہوگا. معافی مانگ رہے ہیں خان صاحب, نہیں مانگ رہے؟ باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.